ہاشم صاحب کو ہسپتال میں 2 دن گزر چکے تھے۔ ڈاکٹر نے انہیں ڈسچارج کرنے سے منع کیا تھا، پر ان کی ضد پر مجبوراً کر دیا گیا۔ وہ آنے والے حالات کے لیے خود کو تیار کر رہے تھے۔ کچھ دیر پہلے ہی منیزہ انہیں ان کے کمرے میں لٹا کر گئی تھی، اور ابھی وہ اتنی علالت کے بعد بھی کمرے میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہے تھے۔ شام میں بینک اور ان کے وکیل کو آنا تھا، لیکن ان کا ذہن ابھی صرف اور صرف فیصل عثمانی کے نقصان پر تھا۔ منیزہ آج 2 دن بعد گھر آئی تھی۔ وہ کمرے میں آتے ہی بیڈ پر اوندھے منہ گر گئی۔ لیٹتے ہی اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر اپنے موبائل پر پڑی۔ اس نے اٹھ کر اپنا موبائل اٹھایا اور بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ موبائل اسکرین آن کرتے ہی اوپر بہت ساری نوٹیفیکیشنز تھیں۔ ان 2 دنوں میں آباد نے اسے 73 کالز کی تھیں اور 45 میسیجز۔ اس نے میسیجز کھول کر نہیں دیکھے۔ اس کو افسوس ہوا۔ یقیناً وہ بہت پریشان ہوا ہوگا، لیکن چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اسے یہ جان کر خوشی ہوئی تھی کہ اپنے دوست کے ہوتے ہوئے بھی اس نے منیزہ کی کمی کو محسوس کیا تھا۔ اس نے کال ملا کے فون کان سے لگایا۔ اسے بھی تو کوئی چاہیے تھا جس سے وہ اپنا دکھ شیئر کرے۔ بوا اور اس کے بابا تو خود تکلیف میں تھے، تو اب صرف ایک وہی بچتا تھا۔ بیل جا رہی تھی پر کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ اس نے موبائل سائڈ پر رکھا اور لیٹ گئی۔ منیزہ کے بیڈ پر لیٹتے ہی احد کا فون آیا۔ منیزہ نے جب اسکرین پر احد کا نام دیکھا تو پہلی بیل پر ہی فون اٹھا لیا۔ اس نے صرف ہیلو ہی کہا تھا کہ اس کے بعد فون کٹ گیا۔ اس نے دوبارہ کال ملائی۔ 2 بار فون کرنے پر بیل گئی، پر تیسری بار فون بند تھا۔ اسے غصہ آیا، پر وہ سر جھٹک کے واپس لیٹ گئی اور آنکھوں پر اپنا ہاتھ رکھ لیا۔ صاحب، آپ کے وکیل آئے ہیں۔ چوکیدار نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا ہے۔ گھر کی ایک ملازمہ اجازت لے کر اندر آئی۔ ان کو ہسپتال سے آئے دوسرا دن تھا۔ طبیعت ٹھیک تو نہیں تھی، پر اب بہتر تھی۔ انہوں نے ملازمہ کی بات سن کے صرف اسپات میں سر ہلا دیا۔ ساتھ میں فیصل عثمانی صاحب بھی آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، جاؤ، میں آتا ہوں۔ ان کو آج نہ جانے کیوں انجانے خوف نے آ گھیرا تھا۔ السلام علیکم۔ ہاشم صاحب کمزور چال چلتے ڈرائنگ روم میں آئے، جہاں فیصل دونوں ہاتھ صوفے پر پھیلائے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھا تھا۔ فیصل سے تھوڑا دور اسی صوفے پر فیصل کا وکیل بیٹھا تھا، اور اس کے برابر سنگل سیٹر پر ہاشم کا وکیل بیٹھا تھا۔ ہاشم فیصل کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ بہت افسوس ہوا مسٹر ہاشم، آپ کی طبیعت کا سن کر۔ ہاشم نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ وہ عیادت کر رہا تھا، پر اس کے انداز میں کوئی اچھا تاثر نہیں تھا۔ مجھے بھی بہت افسوس ہے مسٹر فیصل، میری وجہ سے آپ کا بہت نقصان ہوا ہے۔ وہ 2 منٹ کے لیے ٹھہرے۔ مشکل ہے، جانتا ہوں، پر میں کوشش کروں گا کہ آپ کا نقصان پورا کروں۔ ہاشم کی بات پر فیصل ہنسا۔ اس کی ہنسی ہاشم کو بہت چبھی۔ یہ وقت ہرگز ہنسی کا نہیں تھا۔ کیا ہاشم، آپ تو واقعی بھولے ہیں۔ فیصل کے ساتھ ساتھ اس بار فیصل کا وکیل بھی مسکرایا۔ مطلب کیا ہے اس بات کا؟ اس بار ہاشم نے قدرے غصے سے پوچھا۔ مطلب صاف ہے ہاشم صاحب کہ میں اتنا بڑا بزنس ٹائکون ایسے ہی نہیں بن گیا۔ اگر ایسے ہی سب کے نقصان برداشت کرتے رہتا تو روڈ پر آ جاتا۔ آپ نے ایسا سوچا؟ اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ خاصے بیوقوف ہیں آپ۔ مطلب کیا ہے؟ سیدھے سے صاف صاف کہو۔ اس بار ہاشم غصے کے ساتھ ساتھ کافی اونچی آواز میں بولے تھے۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ ہائپر نہ ہوں، طبیعت ویسے ہی خراب ہے آپ کی۔ سیدھی بات یہ ہے کہ میں آپ کی بیٹی میں انٹرسٹ رکھتا ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور یہ میں آخری بار عزت سے بول رہا ہوں۔ اگلی بار اپنی بکواس بند کرو اور نکلو یہاں سے۔ تم نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہارے جیسے بد نظر اور گھٹیا انسان کو اپنی بیٹی دوں گا؟ شرافت سے نکلو یہاں سے۔ ہاشم کو اپنی سانس اٹکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنی تمام تر ہمت جمع کر کے دھاڑے تھے۔ منیزہ جو کافی دیر سے ڈرائنگ روم کے باہر کھڑی تھی، دونوں ہاتھ منہ پر رکھے رونے لگی تھی۔ اس وقت اسے احساس ہوا تھا کہ نفرت کسے کہتے ہیں۔ آج زندگی میں پہلی بار اسے شدید نفرت کا احساس ہوا تھا، اور یہ احساس اسے فیصل عثمانی سے ہوا تھا۔ لیکن ان کی دھاڑ سے بھی فیصل کے سکون میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ وہ جیسے پہلے پرسکون بیٹھا تھا، اب بھی ویسے ہی بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے پہلے ہی سمجھ جانا چاہیے تھا، تم بغیرت ہو، ایسے نہیں نکلو گے۔ رکو، ابھی تمہیں تمہاری اوقات بتاتا ہوں۔ گارڈ، گارڈ! فیصل کی ڈھٹائی دیکھ کر ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کہیں سے ان کے پاس گن آ جائے اور وہ اپنے سامنے کھڑے شیطان کا شوٹ کر دیں۔ رک جاؤ ہاشم، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس گارڈ کو تم بلا رہے ہو اسی کے ہاتھوں خود اس گھر سے نکالے جاؤ۔ ایسے مت دیکھو یار، شاید تم اب تک مجھے سمجھ نہیں سکے۔ خیر، مجھے سمجھنا سب کے بس کی بات نہیں۔ فیصل کھڑے ہو کر پرسکون قدم اٹھاتا ہاشم کے مقابل آیا، جو اسے خوخوار نظروں سے گھور رہے تھے۔
ہاشم کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اپنا ہاتھ وکیل کے سامنے کیا تو وہ فوراً سے آگے بڑھا اور کچھ پراپرٹی پیپرز اس کے ہاتھ میں رکھے۔ وہ کیا ہے نا، آج کل ملازموں کے بھروسے گھر چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے، اور تم تو پھر 2 دن تک ہسپتال میں رہے ہو۔ اب ہاشم صاحب کی آنکھوں میں غصے کے ساتھ ساتھ الجھن ابھری تھی۔ اب آتے ہیں صاف صاف مدعے کی بات پر۔ بہت دے دی فیصل نے تمہیں رعایت، اب کان کھول کر میری بات سنو۔ تمہارا یہ گھر، پراپرٹی اور تمہاری وہ فیکٹری جو اب سوائے ایک جلی ہوئی بوسیدہ عمارت کے کچھ نہیں، وہ سب میرے نام پر ہے، جو اب قانون کی نظر میں سب میری ملکیت ہے۔ فیصل نے بولنے کے ساتھ ساتھ اس کے سامنے پراپرٹی پیپر کیے، جسے ہاشم حیرت سے جلدی جلدی دیکھنے لگا۔ وہ پیپر پراپرٹی کے ہی تھے اور اس پر سائن بھی ہاشم کے اپنے تھے، مگر یہ سائن اس نے نہیں کیے تھے۔ وہ پیپرز دیکھ ہی رہا تھا جب فیصل نے اس کے ہاتھ سے وہ پیپر جھپٹنے کے انداز میں چھین لیے۔ یہ جھوٹ ہے، میں نے ایسے کوئی پیپر سائن نہیں کیے۔ یہ صرف تم بول رہے ہو، پر تمہاری بات پر ان پیپرز کو دیکھنے کے بعد کوئی اعتبار نہیں کرے گا، کیونکہ یہ تمہاری پراپرٹی کے لیگل پیپرز ہیں۔ اب بتاؤ، عزت سے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کرو گے کہ نہیں؟ فیصل اطمینان سے پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے ہاشم کے مقابل کھڑا تھا۔ باہر کھڑی منیزہ کا دل کر رہا تھا کہ وہ جائے اس ذلیل انسان کا منہ توڑ دے، پر اس وقت اسے ایسا لگا جیسے وہ مفلوج ہو چکی تھی۔ اس کا دل اس وقت خوف سے دھڑک رہا تھا۔ ایسے 1000 پراپرٹیاں میں اپنی بیٹی کے صدقے وار کر تمہارے جیسے انسان کے منہ پہ مار دوں گا۔ تم کیا سوچتے ہو فیصل؟ میں کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ آخر میں وہ فاتحانہ ہنسی ہنسے تھے، جیسے کہہ رہے ہوں کہ اتنی محنت کے بعد بھی تم ہار گئے۔ ان کی ہنسی کے ساتھ ساتھ ایک اور ہنسی ابھری جو ان کی ہنسی سے زیادہ تیز تھی، اور وہ کسی اور کی نہیں، فیصل کی ہنسی تھی۔ بس ہاشم، اتنی بے وقوفی کا ثبوت مت دو۔ تمہیں کیا لگتا ہے اگر تم نے اپنی بیٹی سے میرا نکاح نہ کیا تو میں تم پر کیس کر دوں گا کہ فیکٹری میرے نام ہوتے ہوئے بھی تم نے بینک سے چیٹ کر کے لون لیا اور پھر انشورنس کے پیسے حاصل کرنے کے لیے میری فیکٹری میں آگ لگوا دی؟ کیونکہ اب تک ریسرچ ٹیم والوں کی یہ تو معلوم ہو چکا ہوگا کہ آگ لگی نہیں ہے بلکہ لگائی گئی ہے، اور پھر تم کہاں سے کہاں پہنچو گے؟ فیصل کی جس پر نظر ٹک جائے اور جس پر فیصل اپنی مہر لگا دے، اسے تم کیا کوئی بھی مجھ سے بچانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر اب بھی تم نہیں مانے تو میں تمہیں جیل پہنچا کے حاصل کر لوں گا۔ فیصل عثمانی قدرے اطمینان سے بولا، میں تم پر کیس کر دوں گا، تم نے چیٹنگ سے یہ پراپرٹی ہتھیائی ہے۔ ہاشم کو اپنی آواز میں لڑکھڑاہٹ واضح محسوس ہوئی تھی۔ کیسے کرو گے کیس جب تمہارا وکیل خود میرا گواہ ہے کہ تم نے یہ پراپرٹی خود مجھے بیچی ہے؟ فیصل کی بات پر پہلی بار ہاشم کا ذہن اپنے وکیل پر گیا تھا، تو یہ سب اسی کی ملی بھگت سے ہوا تھا۔ انہوں نے حیرت اور غصے سے اپنے وکیل کو دیکھا۔ ایسے مت دیکھو اسے، اس نے فیصل عثمانی کا نمک کھایا ہے، اور فیصل عثمانی کا نمک کھانے والے نمک حرامی نہیں کرتے۔ اور اب میں تمہیں زیادہ وقت نہیں دوں گا، کل میں نکاح خواہ کے ساتھ آؤں گا اور نکاح کے بعد تم اس گھر میں رہ سکتی ہو، لیکن کل کے بعد میں وارننگ نہیں دوں گا۔ فیصل اپنی بات مکمل کر کے وہاں سے نکلتا چلا گیا، اور ساتھ میں دونوں وکیل بھی اس کے پیچھے نکلے۔ ہاشم وہیں بیٹھا چلا گیا، اس کا دماغ اس وقت بالکل مفلوج ہو چکا تھا۔ فیصل جب باہر نکلا تو روم کے باہر ہی منیزہ کو کھڑا پایا، جو اب ہلکے ہلکے کانپ رہی تھی۔ آنسوؤں سے چہرہ تر تھا۔ اس کی نظر اوپر اٹھی تو اس نے نفرت سے فیصل کو دیکھا۔ تمہارا باپ تو بے وقوف ہے، پر تم مجھے کافی سمجھدار لگتی ہو۔ مجھے یقین ہے کہ تم اپنے باپ کی جان بچانے کے لیے ضرور عقل مندی کا ثبوت دو گی۔ وہ منیزہ کو بولتے اس کے سامنے سے گزر گیا۔ منیزہ فوراً سے ڈرائنگ روم میں گئی، جہاں اس کے بابا زمین پر بیٹھے تھے۔ وہ بھاگتے ہوئے ان کے پاس گئی اور انہیں بلایا۔ وہ منیزہ کو بالکل غائب دماغی سے دیکھ رہے تھے، جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہے ہوں۔ جیسے ہی انہوں نے اپنی بیٹی کا لمس پہچانا، اسے خود میں بھینچ لیا۔ اس وقت ان کا دماغ کچھ بھی سوچنے سے قاصر تھا، وہ صرف اسے خود میں بھینچے رو رہے تھے، اور منیزہ بھی۔ آج پہلی بار وہ اپنے بابا کو یوں روتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ آج اس کو لڑکے والے دیکھنے کے لیے آ رہے تھے، پر نہ تو اس کے چہرے پر کوئی خوشی تھی اور نہ ہی شرم، ہوتی بھی کیوں، کیونکہ دل تو وہ پہلے ہی کسی اور کے حوالے کر چکی تھی۔ ڈر اور کچھ چھن جانے کے خوف سے وہ کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اپنے بابا سے کیسے بات کرے اور انہیں کیسے اپنی محبت کے بارے میں بتائے۔ پریشانی کی وجہ یہ نہیں تھی کہ اس کے بابا غصہ کریں گے، پریشانی اس بات کی تھی کہ اس کے بابا اس پر بہت اعتبار کرتے تھے۔ اس کو یہ ڈر تھا کہیں ان کا مان نہ ٹوٹ جائے۔ اگر اس وقت اس کی ماں زندہ ہوتی تو ضرور وہ ان سے اپنا مسئلہ بیان کرتی، پر بابا کے سامنے ایسی بات؟ لیکن بابا نے بچپن سے ماں اور باپ دونوں بن کے پالا ہے۔ انہوں نے خود کہا تھا کہ کوئی بھی پریشانی ہو مجھے بتانا۔ وہ خود ہی اپنے مسئلے کا حل نکال کر بابا سے بات کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔
وہ لائبریری کے دروازے پر کھڑی اپنے ہاتھوں کو آپس میں مروڑ رہی تھی، پھر ہمت جمع کر کے دروازے پر دستک دی۔ 2-3 سیکنڈ کے بعد کم گڑیا کی آواز آئی۔ شاید وہ اپنی لاڈلی بیٹی کی آہٹ پہچان گئے تھے۔ السلام علیکم بابا جان۔ وعلیکم السلام بابا کی جان، آؤ بیٹھو۔ انہوں نے اپنے سامنے والی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ ٹیبل پر فائلیں رکھی تھی، شاید وہ آفس کا کام کر رہے تھے۔ وہ سامنے بیٹھی اپنے ہاتھوں کو مروڑتے الفاظ تلاش کر رہی تھی کہ بات کا آغاز کرے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی جب کمرے میں کمال شاہ کی آواز نے کمرے میں موجود خاموشی کو توڑا۔ آخر وہ کون خوش نصیب ہے جس کا نصیب بننے کے لیے میری کل کائنات یوں مرجھا گئی ہے؟ انہوں نے تھوڑا نیچے جھک کر اپنی بیٹی کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ بابا جان، بولتے ساتھ اس کی آنکھوں سے 2 موتی ٹوٹ کر گرے تھے اور وہ اٹھ کر اپنے باپ کے گلے لگی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو وہ اپنی ماں کے نہ ہونے کا افسوس کر رہی تھی، پر وہ شاید یہ بھول گئی تھی کہ اس کے باپ نے خالی ماں بننے کا کہا نہیں بلکہ بن کے دکھایا تھا۔ بلکہ اس جگہ اگر اس کی ماں بھی ہوتی تو بھی اسے اتنے اچھے سے نہ سمجھتی۔ کمال صاحب نے اسے خود سے الگ کیا اور اپنے سامنے والی کرسی پر بٹھا کر دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے تھے۔ اب بتاؤ کون ہے وہ؟ بہت ہی نرمی سے پوچھا گیا۔ بابا، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں آپ سے کیا بات کرنا چاہتی ہوں؟ نظریں جھکائے وہ اپنے بابا کے سامنے شرمندہ سی ہوئی۔ میرے بچے، مجھے آپ سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی بیٹی کی آنکھوں میں دیکھ کے اس کے دل کا حال بتا سکتا ہوں۔ انہوں نے اس کے ہاتھوں پر دباؤ ڈالا۔ لیکن آپ نے مجھے بہت مایوس کیا ہے ہیرا، کہ آپ کو اپنے بابا پر اعتبار نہیں تھا کہ مجھے آپ سے آپ کی پریشانی جاننے کے لیے رشتے کا ڈرامہ کرنا پڑے گا؟ اب کے بارے سے نظر اٹھا کے حیرت سے اپنے باپ کو دیکھا۔ آخر کیا تھے وہ؟ اس سے اس قدر محبت کیسے تھی؟ اس کا اپنا تو کوئی عمل ایسا نہ تھا۔ بابا، مطلب آج رشتے والے نہیں آ رہے؟ وہ حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات لیے اپنے بابا سے پوچھ رہی تھی۔ بالکل نہیں آ رہے۔ آپ نے سوچا بھی کیسے کہ اتنی بڑی بات میں اپنی بیٹی کی مرضی کے بنا کروں گا؟ انہوں نے اس کے ہاتھوں سے ہاتھ ہٹا کے اس کے سر پر رکھا اور ہیرا نے سر نیچے جھکا لیا۔ اب جلدی بتائیں شاباش، کون ہے وہ؟ بابا، وہ میرے یونی فیلو ہیں، فیصل عثمانی نام ہے ان کا، مجھے بہت پسند کرتے ہیں اور میں بھی، اور میری بہت رسپیکٹ بھی کرتے ہیں۔ وہ پر امید نظروں سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی، پھر کچھ سیکنڈ بعد دوبارہ گویا ہوئی۔ وہ ہماری طرح نہیں ہیں، امیر مڈل کلاس فیملی سے تعلق ہے ان کا، پر بہت عزت دار اور خوددار ہیں۔ ان کی فیملی میں زیادہ کوئی نہیں، بس ان کی خالہ رہتی ہیں۔ اب وہ اپنی بات مکمل کر کے اپنے بابا کے جواب کا انتظار کر رہی تھی۔ جواب تو اس کو پتہ تھا کہ بابا منع نہیں کریں گے، پر پھر بھی ایک خوف تھا دل میں۔ ٹھیک، دولت سے کچھ نہیں ہوتا ہیرا، وہ تو نصیب کی بات ہے، اور ماشاءاللہ میری بیٹی کے نصیب بہت بلند ہے، لیکن میں اپنی زندگی ایسے ہی کسی کو نہیں دے سکتا۔ میں پہلے چھان بین کروں گا اس کے بارے میں کہ وہ میری بیٹی کے قابل ہے بھی کہ نہیں، لیکن آپ کو بھی ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ انہوں نے اپنی بات مکمل کر کے سیدھے ہو کر کرسی سے پشت لگا کے بیٹھے۔ جیسا آپ حکم کریں بابا جان۔ ٹھیک ہے، اگر وہ مجھے آپ کے لیے ٹھیک نہیں لگا تو آپ پھر اس سے کوئی رابطہ نہیں رکھیں گے؟ جی۔ بابا کی بات پر اس نے صرف یک حرف جواب دیا تھا۔ اچھا، اب کیا مجھے اپنی بیٹی کے ہاتھ کی چائے مل سکتی ہے؟ جی ضرور، کیوں نہیں؟ وہ مسکرا کر اٹھی اور لائبریری کا دروازہ بند کر کے کچن میں چائے بنانے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد انہوں نے اپنا موبائل اٹھایا اور کسی عارف نامی بندے کو کال ملائی۔ ہیلو؟ وعلیکم السلام۔ ہیرا کا یونی فیلو ہے فیصل عثمانی، مجھے کل تک اس کی تمام ڈیٹیلز چاہیے، اچھی بری، کب کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے، سب کچھ۔ اوکے، اللہ حافظ۔ فون رکھ کر انہوں نے کرسی کی پشت پر سر ٹکا کے آنکھیں موند لیں اور ایک افسردہ سی مسکراہٹ ان کے ہونٹوں پر آئی۔ کتنی بڑی ہو گئی ہے ان کی بیٹی اور انہیں پتہ ہی نہیں چلا، اور وقت اتنی جلدی گزر گیا۔ فون اٹھائیں فیصل، پلیز۔ ہیرا جب سے کمرے میں آئی تھی پچھلے 5 منٹ سے مسلسل فیصل کو فون کر رہی تھی۔ تیسری بیل پر فون اٹھا لیا گیا۔ کہاں مصروف ہے فیصل آپ، اور میرا فون کیوں اگنور کر رہے تھے؟ محبت سے شکوہ کیا تھا۔ کہیں نہیں میری جان، آپ کو بتایا تو تھا، ایک جاب کے انٹرویو کے لیے جانا تھا، بس وہیں مصروف تھا۔ آئی ہیو اے گڈ نیوز فار یو، بتاتے ہوئے ہیرا کا پورا وجود مسکرا رہا تھا۔ اس کے ہر عمل سے اس کی خوشی کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ واٹ؟ فیصل کا چہرہ بالکل اسپاٹ تھا، جیسے اسے جاننے میں کوئی دلچسپی نہ ہو۔ میں نے بابا کو ہمارے بارے میں بتا دیا ہے اور تقریباً وہ مان گئے ہیں، میں بہت خوش ہوں۔ ہیرا کی بات نے پہلے اسے حیران کیا تھا اور ساتھ ہی بہت خوش بھی۔ آخر اس نے اتنی محنت کی تھی، پر اسے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ سب اتنی آسانی سے ہو جائے گا، پر جو بھی تھا وہ اپنے مقصد کے قریب تھا۔
یہ تو بہت خوشی کی بات ہے میری جان، جاؤ جلدی سے شکرانے کی نفل ادا کرو، میں بھی کرتا ہوں۔ وہ واقعی بہت خوش تھا، پر اس کا ارادہ نفل پڑھنے کا نہیں، سیلیبریٹ کرنے کا تھا۔ اوکے، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ مختصر جواب دے کر رابطہ منقطع کیا۔ ہیرا نے اس کا روکھا انداز نوٹ نہیں کیا تھا، آنکھوں پر پیار کی پٹی جو بندھی تھی۔ ہیرا نے اسے چھان بین والی بات کا نہیں بتایا تھا، گویا وہ ناراض ہی نہ ہو جائے، اور ویسے بھی اس میں ایسی کوئی برائی نہیں جس سے بابا انکار کریں۔ اپنی سوچیں جھٹک کر وہ نفل ادا کرنے گئی تھی۔ اگلی صبح ہی کمال شاہ کے پاس عارف کی کال آنے لگی تھی۔ وعلیکم السلام، عارف کیا رپورٹ ہے؟ کمال شاہ گارڈن میں بیٹھ کے سگریٹ کے گہرے کش لے رہے تھے جب ان کے فون پر عارف کی کال آئی۔ سر، جس کے بارے میں آپ نے معلوم کرنے بولا تھا، مجھے نہیں معلوم کس مقصد کے تحت بولا تھا، پر وہ بہت عیاش انسان ہے، اس کی بیٹھک بھی ٹھیک نہیں ہے اور اسے نشے کی بھی عادت ہے، اور تو اور وہ بہت ساری لڑکیوں کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں۔ اس کے گھر میں بس ایک خالہ ہیں جو کسی پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتی ہیں، اور یونی میں بھی اس لڑکے کا ریکارڈ اچھا نہیں ہے۔ برا نہ مانے تو سر ایک بات کہنا چاہوں گا۔ ڈیٹیل بتانے کے بعد وہ کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا، پر اجازت ضروری تھی۔ یک لفظی جواب ملا۔ سر، اگر آپ ہیرا بی بی کے لیے سوچ رہے تھے تو وہ بالکل ہیرا بی بی کے لائق نہیں ہے۔ وہ بول کر خاموش ہو گیا۔ مجھے کل کی میٹنگ کی ڈیٹیلز میل کرو، اللہ حافظ۔ انہوں نے بول کے فون کاٹ دیا تھا۔ عارف اندازہ نہیں لگا پایا تھا کہ ان کو برا لگا ہے اس کا بولنا یا نہیں، پر اس نے بولنا اپنا فرض سمجھا۔ فون رکھنے کے بعد کمال شاہ کے ماتھے پر پرسوچ لکیریں نمودار ہوئیں۔ وہ سوچ رہے تھے ہیرا کو کس طرح اپنا فیصلہ سنائیں۔ وہ جانتے تھے یہ آسان نہیں تھا، انہوں نے اپنی بیٹی کی آنکھوں میں فیصل کے لیے محبت دیکھی تھی، پر جو بھی ہو وہ اپنی بیٹی کی زندگی برباد نہیں کر سکتے تھے، جانتے بوجھتے جہنم میں نہیں پھینک سکتے تھے۔ انہوں نے سگریٹ ایش ٹرے میں مس لی اور اندر چلے گئے۔ ہیرا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ کچن میں آئے جہاں وہ ملازمہ کو رات کے کھانے کا سمجھا رہی تھی۔ اپنے بابا کو کچن میں دیکھ کے وہ ان کے ساتھ باہر نکل کر لاؤنج میں صوفے پر انہی کے برابر میں بیٹھ گئی۔ انہوں نے ایک نظر اپنی بیٹی کو دیکھا جس کے چہرے سے اس کی خوشی ظاہر تھی، اور پھر اس بات میں سر ہلایا۔ کل آپ کو میرے دوست اور ان کی وائف دیکھنے آئیں گی، اور ہو سکتا ہے ساتھ ان کا بیٹا بھی آئے۔ ڈرائنگ روم میں ایک بار تفصیلی صفائی کروا لیجئے گا اور کھانے کے لیے بھی اہتمام کر لیجئے گا۔ بول کے وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے، جبکہ وہ دم سادھے سانس روکے ساخت نظروں سے اپنے باپ کو دیکھتی رہ گئی، اور یقین کرنے کی کوشش کرنے لگی کہ اس نے غلط سنا ہے یا شاید وہ مذاق کر رہے ہوں۔ ابھی وہ اپنی سوچ میں ہی تھی جب وہ ایک پل کے لیے پیچھے مڑے۔ اور آئندہ آپ اس لڑکے سے کوئی رابطہ نہیں رکھیں گی، مجھے یقین ہے کہ آپ اپنا وعدہ نہیں توڑیں گی۔ انہوں نے ہیرا کو فیصل کی اصلیت سے آگاہ نہیں کیا تھا، کیونکہ ہیرا کو دیکھ کر وہ یہ بھی جان چکے تھے کہ وہ ہیرا ان کی باتوں پر اعتبار نہیں کرے گی۔ یہی تو بات ہے کہ محبت میں انسان اپنا نقصان بھی نہیں دیکھ پاتا۔ وہ بول کے رکے نہیں تھے اور ہیرا کو اپنا وجود بے جان لگ رہا تھا، اس میں ہلنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ وہیں صوفے پہ ڈھہ گئی اور آنکھوں سے لڑیوں کی صورت میں آنسو بہنے لگے۔ آج ہیرا کی طبیعت خرابی کو 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ جس دن کمال صاحب نے اسے اپنا فیصلہ سنایا تھا اس دن سے وہ سخت بخار سے تپ رہی تھی۔ ڈاکٹر کی دوائیاں چینج کرنے کے بعد بھی اس کی طبیعت میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، اسی لیے کمال صاحب کے دوست جو ہیرا کو دیکھنے آنے والے تھے وہ بھی نہیں آئے۔ ہیرا کی طبیعت نے انہیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا، اور پھر وہ ایک فیصلہ لینے پر مجبور ہو گئے جو شاید بعد میں انہیں پچھتانے کا موقع بھی نہیں دینے والا تھا۔ انسان اکثر حالات کے آگے مجبور ہو کے کچھ فیصلے کر دیتا ہے، لیکن کبھی کبھار ان فیصلوں سے حالات اور مشکل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کا کچھ کمال صاحب کے ساتھ ہونے والا تھا۔ ہیرا کو نہ صحیح، پر آج انہیں اپنی مرحوم بیوی کی شدت سے کمی محسوس ہوئی تھی کہ شاید آج اگر وہ زندہ ہوتی تو حالات ایسے نہ ہوتے۔ ہیرا اپنے وعدے کے مطابق فیصل سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا، اور اس کی فکر فیصل کو خود بھی نہیں تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا ہیرا اس کی محبت میں بہت آگے نکل چکی تھی، بلکہ وہ تو اب شکر ادا کر رہا تھا کہ کچھ دن وہ اس کی فضول بکواس کے بنا سکون سے گزارے گا۔ میں آئی کم ان سر؟ کمال صاحب لیپ ٹاپ پر کچھ ضروری کام میں مصروف تھے جب ان کی پی اے نے دروازہ نوک کر کے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ یس، وہی مصروف انداز میں جواب دیا گیا۔ سر، کوئی فیصل عثمانی آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے انہیں منع کیا کہ آپ بنا اپوائنٹمنٹ کے کسی سے نہیں ملتے، پر اندر بھیج دو۔ ہونٹوں سے سگار لگا کے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر لائٹر جلاتے پی اے کے بعد بیچ میں ہی کاٹ کے حکم دیا۔ جی سر۔ اتنا کہہ کر وہ باہر چلا گیا، اور کمال صاحب پرسوچ نظروں سے چھت کو گھورنے لگے۔ ان کو اپنا فیصلہ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، پر وہ مجبور ہو گئے تھے، اور مجبور لوگ ہی اکثر غلط فیصلے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔
وہ جو چھت کو گھورنے میں مصروف تھے، دروازہ کھلنے کا انہیں پتہ نہیں چلا کیونکہ آنے والے نے ناک نہیں کیا تھا۔ سلام کی آواز سن کے ہوش کی دنیا میں واپس آئے اور ایک گہری نظر سامنے کھڑے نوجوان پر ڈال کر سگار ایش ٹرے میں مس لی اور دوبارہ سامنے کھڑے خوبرو نوجوان کو دیکھا اور ہاتھ سے اسے کرسی کی جانب اشارہ کیا، جسے سمجھ کر وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ بے شک سامنے بیٹھا شخص خوبصورت پرسنالٹی کی مثال ہو سکتا تھا۔ یہ ان کی اس کو دیکھ کر نئی رائے تھی، پر اس کی خوبصورتی دیکھ کر وہ حقیقت نہیں جھٹلا سکتے تھے کہ وہ کس کردار کا مالک ہے۔ اس کی حقیقت اگر نہ جانتے ہوتے تو یقیناً وہ بھی اس کی طرف مائل ہو جاتے، تو پھر ان کی ہیرا تو بہت بھولی تھی، وہ کیسے نہ مائل ہوتی۔ وعلیکم السلام۔ تمہیں یہاں بلانے کے مقصد کا اندازہ تو تمہیں ہوگا ہی۔ وہ سیدھے ہو کر دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھ کے تھوڑا جھکے۔ انہوں نے بنا گھمائے ڈائریکٹ مدعے کی بات کی تھی۔ جی بالکل جانتا ہوں، ہیرا اور میرے متعلق بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب تک یہ بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری شادی ہیرا سے ہو۔ ان کی بات پر وہ عجیب انداز میں مسکرایا۔ جی بالکل اندازہ ہو رہا ہے، اور یہ بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ ایسا کرنے پر مجبور ہیں۔ وہ بھی انہی کی طرح ٹیبل پر ہاتھ رکھ کے نیچے جھکا اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ تو پھر مدعے کی بات پر آتے ہیں۔ کتنی قیمت ہے بتاؤ تمہاری؟ میں تمہیں ہیرا کی زندگی میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ کمال صاحب لاکھ کوشش کے باوجود لہجہ نرم نہیں رکھ سکے۔ ہاں یقین جانیے میں کچھ ایسا ہی ایکسپیکٹ کر رہا تھا۔ اٹس ویری کامن، لیکن خیر میں اس کے جواب میں کوئی فلمی ڈائلاگ نہیں ماروں گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کی زندگی سے چلا جاؤں تو ٹھیک ہے، میں بنا کسی قیمت کے چلا جاؤں گا، پر ذرا آپ سوچیں، خالی آپ نے اسے مجھ سے رابطہ کرنے سے منع کیا اور اس کے لیے دوسرا رشتہ دیکھ لیا تو اس بیچاری کی کیا حالت ہو گئی۔ دوائیاں بھی اثر نہیں کر رہیں، تو سوچیں اگر میں ہمیشہ کے لیے دور چلا گیا تو کیا ہوگا؟ ایسے معاملات میں تو مضبوط دل کی لڑکیاں بھی بڑے قدم اٹھا لیتی ہیں، گھر سے بھاگ جانا یا خودکشی وغیرہ۔ وہ 2 منٹ ٹھہرا۔ اب ہیرا گھر سے تو نہیں بھاگے گی، یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی۔ ایسے میں پھر اس کے پاس ایک ہی راستہ بچے گا۔ اب میں تو یہ نہیں چاہتا، اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر میں مجبور ہوں۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور سامنے بیٹھے شخص کو دیکھنے لگا جو اسے غصے سے گھور رہے تھے، گویا اسے ہی نگل جائیں گے۔ ہیرا بی بی یہ دوائی کھا لیں جی، بڑے صاحب کا حکم ہے کہ آپ دوائی کھا لیں، شام تک تھوڑی بہتر ہو جائیں گی۔ بند آنکھوں سے صرف اتنا ہی جواب دیا گیا۔ اور بی بی جی، وہ بولتے ہوئے تھوڑا ہچکچائی تھی، وہ یہاں دن رات رہتی تھی تو اس گھر کے معاملات کا کچھ اندازہ اسے بھی تھا۔ بولو کلثوم۔ وہ جی، یہ آپ کے رات کے کپڑے یہاں رکھے ہیں، شام کو نکاح ہے آپ کا۔ نکاح سادگی سے ہے جی، جب آپ کی طبیعت ٹھیک ہوگی، جب دعوت ہوگی۔ بد آنکھیں لمحوں میں کھلی تھیں اور کئی آنسو ٹوٹ کر تکیے میں جذب ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر جواب نہ پا کر کلثوم کمرے سے باہر نکل گئی۔ بابا بابا آنسو اور طبیعت خرابی کی وجہ سے اس کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ اس کو اپنا وجود جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ نہیں بابا، آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ تو مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ آپ کو میری تکلیف نظر نہیں آتی؟ نہیں بابا، آپ میری تکلیف سے واقف ہیں، پھر آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ میں کیسے رہوں گی بابا؟ آنسو اب لڑیوں کی شکل میں نکل کر نرم تکیے کے کور کو گیلا کر رہے تھے۔ بخار کی شدت سے تو ویسے ہی کانپ رہی تھی اور اب رونے کی وجہ سے اس کا وجود مزید لرز رہا تھا۔ اللہ میری مدد کر، میں مر جاؤں گی، مجھ سے یہ تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ اب اس میں منہ سے بولنے کی ہمت نہیں رہی تھی، اس لیے وہ خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ اس کی طبیعت اب اور زیادہ خراب تھی، بخار شدت پکڑ چکا تھا اور اس نے دوائی بھی نہیں کھائی تھی۔ وہ یہی دعا کر رہی تھی کہ اگر اسے کسی اور کا نصیب بننا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ وہ مر جائے۔ کھڑی ہونے کی اس میں ہمت نہیں تھی، نہ ہی وہ تیار ہوئی تھی۔ وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ اس کا یہ حالت دیکھ کر کمال شاہ یہ نکاح روک دیں گے، پر اس کی غلط فہمی بس چند منٹ کی تھی۔ حیرت کا جھٹکا اسے جب لگا جب اس کے بابا نکاح خواہ کو لے کر دروازے کے باہر آئے۔ پہلے کلثوم اندر آئی اور ہیرا کے سر اور وجود پر اچھے سے دوپٹہ اوڑھا کے دروازہ کھول کر ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ جب کمال صاحب 2 گواہ اور نکاح خواہوں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئے، وہ خاموشی سے نظر جھکائے آنسو بہا رہی تھی۔ اس نے کوئی احتجاج نہیں کیا تھا، وہ اپنے بابا سے کیے گئے وعدے پر قائم تھی۔ اس نے فیصل سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا، نہ اسے اپنی بے وفائی کا بتایا تھا، پر دل کا کیا کیا جائے، وہ تو ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اسے موت قبول تھی پر اپنے محبوب کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ کمال صاحب کے کہنے پر نکاح خواہ نے نکاح کی رسم شروع کی۔
جب ایجاب و قبول کا وقت آیا تو ہیرا کو ایسا لگا وہ اگلے لمحے سانس نہیں لے پائے گی، پر کہاں، انسان کو جو لگتا ہے وہ پورا ہوتا ہے، ہوتا وہی ہے جو نصیب میں ہوتا ہے، صرف دعاؤں سے نصیب بدلتے ہیں، اور اکثر انسان اپنے لیے بہت غلط مانگ لیتا ہے، یہ جانے بغیر کہ وہ اس کے لیے کتنا برا ثابت ہو سکتا ہے۔ اصل جھٹکا تو ہیرا کو جب لگا جب اس نے نکاح خواہ کا کہا گیا نام سنا، ہیرا بنت کمال احمد شاہ، کیا آپ کو بعوض 1,00,000 روپے حق مہر فیصل ولد صفدر عثمانی کے ساتھ نکاح میں دیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ اس نے حیرت سے نظریں اٹھا کر اپنے باپ کو دیکھا تھا، جو بنا کوئی تاثر کے وہاں کھڑے بغور زمین کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اس نکاح سے بالکل خوش نہیں ہیں، وہ صرف ہیرا کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کر رہے تھے۔ جب دوسری بار بھی ہیرا کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تو انہوں نے نظریں اٹھا کر ہیرا کو دیکھا، وہ آنکھوں میں آنسو لیے انہی کو دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے اپنے لخت جگر کو دیکھا اور ایک لمبی سانس لے کر قدم قدم چلتے اس کے برابر میں بیٹھے، اس کے گرد اپنے بازو پھیلایا اور ہاتھ سے دبا کر اس کے بازو پر دباؤ ڈالا۔ قبول ہے، کمال صاحب کا اشارہ سمجھتے ہوئے اس نے اپنے لب کھولے۔ اس کی آواز بہت دھیمی تھی، یا شاید طبیعت خراب کی وجہ سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ وہاں کھڑے لوگوں نے بمشکل اس کی آواز سنی تھی۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ دوسری بار پوچھا گیا۔ قبول ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ آخری بار پوچھا گیا۔ جی قبول ہے۔ ایجاب و قبول کے بعد نکاح کی باقی رسمیں پوری ہوئیں۔ کمال شاہ نے ہیرا کے سر پر بوسہ دیا اور اس کے بعد کمال صاحب نکاح ہوا اور گواہان کو لے کر کمرے سے نکل گئے۔ کلثوم نے آگے بڑھ کر اس کا دوپٹہ ہٹایا اور اس کو لٹا کر اس کے لیے جوس لینے چلی گئی۔ اس کے اندر اٹھنے کی ہمت نہیں تھی، اس لیے لیٹے لیٹے ہی کلمہ شکر ادا کرنے لگی۔ ایک بار پھر آنسوؤں میں روانی آئی تھی، پر اس بار آنسو دکھ یا تکلیف کے نہیں، شکر، سکون اور خوشی کے تھے۔ نکاح کو 2 دن ہو چکے تھے اور اب وہ پہلے سے بہت بہتر تھی۔ بخار ختم تو نہیں ہوا تھا پر کم ضرور تھا۔ اس کے بابا روز آفس سے آنے کے بعد اسی کے پاس بیٹھ جاتے اور کھانا بھی اسی کے کمرے میں اسی کے ساتھ کھاتے۔ ان کی زندگی وہی روٹین پر چل رہی تھی، بس فرق یہ تھا کہ اب اس کا نکاح ہو چکا تھا۔ اس کے بعد فیصل سے دوبارہ شروع ہو چکی تھی، پر حیران کن بات یہ تھی کہ اب تو نکاح بھی ہو چکا تھا اور ان 4 دنوں میں فیصل نے خیر خیریت معلوم کرنے کے لیے صرف 2 بار کال کی اور ہیرا کی کال کا بھی جواب نہیں دیا تھا۔ پر بات وہی، اپنا محبوب کسے غلط لگتا ہے، اور جب محرم ہو جائے تو اور عزیز ہو جاتا ہے۔ یہی کچھ ہیرا کے ساتھ تھا۔ اس کو فیصل کا رویہ، اس کی لاپرواہی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ السلام علیکم بابا جان۔ وہ لان میں کمال صاحب کے برابر والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ وعلیکم السلام بابا کی جان، کیسی طبیعت ہے میری گڑیا کی؟ ماتھے پر بوسہ دے کر پیار سے اپنے ساتھ لگایا۔ میں تو اب بالکل ٹھیک ہوں، بلکہ فریش بھی ہوں۔ کیوں آپ کو نہیں لگ رہی؟ ان کے سینے پر سر رکھے ہی جواب دیا۔ اسے اپنے بابا کی پناہ دنیا کی سب سے محفوظ جگہ لگتی تھی۔ فریش تو میری گڑیا بہت لگ رہی ہے۔ اس کے بالوں پر بوسہ دیا۔ بابا؟ وہ واپس سیدھے ہو کر اپنے باپ کو دیکھنے لگی۔ بہت ہی پیار سے جواب دیا۔ آپ پریشان لگ رہے ہیں، خیریت؟ اگر کوئی بات ہے تو آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ فیصل رخصتی کا بول رہا ہے۔ بات کرتے ہوئے ان کی نظریں بیٹی کے چہرے پر تھیں۔ کیا نہیں تھا ان کی نظروں میں؟ فکر، چاہت، دکھ۔ ان کی بات پر ہیرا نظریں جھکا گئی۔ اس کی اس حرکت پر کمال صاحب کے ہونٹوں پر ایک دکھی مسکراہٹ آئی۔ بچپن سے اسے ماں اور باپ بن کر پالا، پر کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ اپنے سے دور کرنا پڑے گا، اور رخصت بھی وہاں کرنا پڑے گا جہاں دل مطمئن ہی نہ ہو رہا ہو۔ انہوں نے ایک بار پھر اسے خود سے لگا کے اس کے سر کا بوسہ لیا۔ 2 موتی ہیرا کی آنکھ سے ٹوٹ کے گرے اور پھر گرتے چلے گئے۔ اس نے بھی کہاں سوچا تھا باپ سے دور جانے کا۔ وہ اس وقت اپنے نئے گھر کے نئے کمرے میں اپنی نئی زندگی کا آغاز کر کے دلہن کے روپ میں بیٹھی تھی۔ وہ رخصتی پر بہت روئی تھی، اور کمال صاحب بھی آج اپنے سارے ضبط توڑ کر رو دیے تھے۔ ان کا دل پریشان تھا، پر انہوں نے سوچا تھا آگے کچھ بھی ہوا تو وہ سنبھال لیں گے۔ کمال صاحب نے شادی کے تحفے میں ہیرا کو بہت خوبصورت اور بڑا فلیٹ دیا تھا، کیونکہ فیصل کا کرائے کے گھر میں انہیں اپنی بیٹی بھیجنا کسی صورت گوارا نہیں تھا۔ فیصل کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ فیصل کے ساتھ اس کی خالہ بھی آئی تھی، اور اب فیصل نے ان کی جاب بھی چھڑوا دی تھی۔ ہیرا رخصت ہو کر اسی فلیٹ میں آئی تھی۔ کمرہ ہیرا کی سوچ کے برعکس سجا ہوا نہیں تھا، پر اسے فرق نہیں پڑا کیونکہ اس کا من چاہا ہم سفر اس کو مل گیا تھا۔ وہ اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور فیصل اندر آیا۔ اس نے ہیرا کو ایک مسکراہٹ دی، جسے دیکھتے اس نے شرما کے نظریں نیچے جھکا لیں۔ فیصل اس کے سامنے آ کر بیٹھا۔ کچھ دیر اسے یوں ہی دیکھتا رہا اور پھر جیب سے ایک ڈبیا نکالی۔ اس میں سے ایک نازک مگر خوبصورت انگوٹھی نکال کر ہیرا کی انگلی میں پہنائی اور اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگایا۔
بہت خوبصورت لگ رہی ہو ہیرا فیصل عثمانی۔ اس حرکت پر ہیرا کا جھکا سر مزید جھک گیا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو فیصل ابھی بھی سویا ہوا تھا۔ وہ اس کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھتی رہی۔ اس کے لبوں پر خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ ماشاءاللہ، میں بھی نہ پاگل ہوں بالکل۔ ہیرا کی سرگوشی اتنی ہلکی تھی کہ اس کے علاوہ کوئی اور نہ سن سکے۔ وہ اس کو ایسے ہی چھوڑ کر فریش ہونے چلی گئی۔ ہیرا اور فیصل کی شادی کو 1.5 مہینہ ہو گیا تھا۔ وہ لوگ شادی کے بعد یورپ گھومنے گئے تھے۔ یہ انتظام بھی کمال صاحب نے ہی کیا تھا، اور اب ان کو واپس آئے ہوئے 15 دن ہو گئے تھے۔ ان 15 دنوں سے فیصل کو یہی روٹین تھی۔ وہ 12 یا 1 بجے سو کر اٹھتا اور جاب کے نام پر آوارہ گردی اور عیاشی کرتا۔ رات کو اکثر ہیرا اس کا انتظار کرتے کرتے سو جاتی۔ ہیرا کو اس کے یہ طور طریقے کھٹکنے لگے تھے۔ اتنی عقل تو وہ بھی رکھتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ 12 یا 1 بجے کوئی آفس ٹائم نہیں ہوتا، اور ایسا کون سا کام ہے جو رات کے 1-2 بجے ختم ہوتا ہے۔ پر وہ خاموش تھی۔ شادی کے شروع میں ہی وہ فیصل کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، اور دوسری طرف فیصل کو یہ پریشانی تھی کہ شادی کو 1.5 مہینہ ہو چکا تھا، اور ہیرا کے باپ کو اس بات کا علم اچھے سے تھا کہ وہ کوئی جاب نہیں کر رہا تھا۔ روزگار تھا، پر پھر بھی وہ اسے اپنے ساتھ کیوں بزنس میں شامل نہیں کر رہے تھے۔ ان کے بعد سب کچھ ہیرا کا ہی تو تھا، اور فیصل نے ہی تو سب کچھ سنبھالنا تھا۔ پر وہ چاہ کر بھی ہیرا سے پوچھ نہیں پا رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ کچھ دن اور دیکھے گا، پھر اس کا بھی کچھ حل نکال لے گا۔ ہیرا لاؤنج میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ باہر سے فیصل آیا۔ ایک نظر ہیرا پر ڈال کر وہ بھی ٹی وی دیکھتے ہوئے اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ آج ان کی شادی کو 3 مہینے ہو چکے تھے۔ جیسا فیصل نے سوچا تھا ویسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ وہ تو گھر جمائی بن کے رہ گیا تھا۔ اس نے سوچا تھا وہ یوں ہی بے روزگار رہا تو کمال شاہ اسے بزنس میں شامل کریں گے، اس کو اپنا بزنس سونپیں گے، کیونکہ ان کا کوئی وارث تو تھا نہیں۔ پر سب کچھ اس کی سوچ کی الٹ ہوا۔ ہیرا نے ایک نظر فیصل پر ڈالی اور واپس ریموٹ اٹھا کے ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ان 3 مہینوں میں ہیرا کے سامنے فیصل کے اصل رنگ کھلتے جا رہے تھے۔ وہ اس سے بدظن ہونے لگی تھی۔ جس فیصل کے ساتھ کی اس نے خواہش کی تھی، یہ وہ تو ہرگز نہیں تھا۔ اصل جھٹکا تو اسے فیصل کو لے کر جب لگا جب اس نے فیصل کو نشے کی حالت میں گھر آتے دیکھا۔ وہ اس بات پر یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ فیصل شراب پیتا تھا۔ اسے اس بات سے بھی تکلیف ہوئی تھی کہ فیصل جانتا تھا کہ وہ اس کے نشے کے بارے میں جان گئی ہے اور ناراض ہے، پر پھر بھی فیصل نے اسے منانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ چینل تبدیل کر رہی تھی جب ایک چینل پر اس کا ہاتھ رک گیا۔ جی ناظرین، آپ کو آگاہ کرتے چلیں، مشہور بزنس ٹائکون کمال شاہ ڈاکوؤں کی گولی کا شکار ہو کر اپنی زندگی ہار گئے۔ آپ کو آج کی اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں، کراچی کے مشہور بزنس مین کمال شاہ آج ڈاکوؤں کے حملے پر موقع وقت پر مارے گئے۔ اس کے آگے اور بھی بہت کچھ بولا جا رہا تھا، مگر وہ تو پہلے جملے پر ہی ہوش و خروش سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ وہ پوری فلائٹ میں سوتا رہا تھا۔ جب وہ لینڈنگ کے بعد ایئرپورٹ سے باہر نکلا، وہ ٹیکسی دیکھنے روڈ پر آیا۔ وہاں پہلے سے ہی کیب کھڑی تھی۔ وہ یہاں سے ڈائریکٹ سبھی کے بتائے ہوئے گھر جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ابھی وہ کیب لینے ہی والا تھا جب پیچھے کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ پلٹا اور اپنے سامنے اپنے جگری دوست کو دیکھ کر دل سے مسکرایا۔ سبھی نے اس کا کندھا چھوڑا اور اسے گلے لگایا۔ احد نے بھی اسے زور سے خود میں بھینچ لیا۔ ایک وہی تو تھا جو اس کا مخلص تھا، جو ہر دکھ درد میں اس کے ساتھ رہا تھا، اور ان دنوں وہ اس کی وجہ سے کتنا پریشان رہا تھا۔ سبھی کے گلے لگ کر احد کو دلی سکون ملا تھا۔ چلو اب پیچھے ہٹو، میں تو مذاق کرتا تھا، تم تو واقعی مجھے اپنی محبوبہ سمجھ بیٹھے ہو۔ پر آج احد نے بھی ڈھیٹ بن کر مظاہرہ کیا اور ویسے ہی رہا۔ یار دیکھو، سب دیکھ رہے ہیں، تمہیں تو مل گئی لڑکی، پر میں ابھی بھی سنگل ہوں، اور تمہیں مجھ سے اس طرح چپکا دیکھ کر لوگ غلط سمجھیں گے۔ احد نے پھر بھی نہیں چھوڑا۔ آج احد سبھی کا کردار ادا کر رہا تھا۔ چھوڑ ظالم، اتنی حسین حسین لڑکیاں جا رہی ہیں، چھوڑ مجھے، وہ کیا سوچ رہی ہوں گی میرے بارے میں۔ ایک جھٹکے سے اس نے احد کو خود سے دور کیا۔ احد اب بھی اسے مسکراتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا شوق انداز سبھی کو بہت الگ تھا۔ وہ کبھی بھی اتنا پرشوق نہیں رہا تھا۔ اس کو اس طرح دیکھ کر بہت خوشی ہوئی تھی۔ وہ تو یوں بھی اتنی محنت کے بعد بھی اتنا سا مسکراتا تھا، اور اب جب سے آیا تھا مسکرایا ہی جا رہا تھا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے نا؟ سبھی کی بات پر اس کی مسکراہٹ اور گہری ہوئی۔ وہ سبھی کا اشارہ بخوبی سمجھ رہا تھا۔ کہیں نور نے اب انکار کر دیا اور تم نے یہ سوچ لیا کہ تم میرے ساتھ… توبہ توبہ، نہیں یار، میں مذاق کرتا تھا، میں لڑکیوں میں ہی انٹرسٹ رکھتا ہوں، ایسا سوچنا بھی مت۔ وہ ہاتھ جوڑتا 2 قدم پیچھے ہوا، جیسے واقعی احد کے یہ ارادے ہوں۔ اب کہ احد زور سے ہنسا اور پھر ہنستا چلا گیا۔ ان کے پاس سے گزرتے لوگ انہیں پاگل سمجھ رہے تھے، پر وہ ہنستے جا رہے تھے۔ سبھی اس کو دم سادے ہنستا دیکھ رہا تھا۔ وہ کبھی اتنا کھلے دل سے نہیں ہنسا تھا۔ یہ باتیں تو سبھی پہلے بھی کرتا آیا تھا، پر ایسا رد عمل سبھی نے نہیں دیکھا تھا۔ یہ یقیناً نور کا ہی کمال تھا۔
اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ وہ ہنس ہی رہا تھا جب سبھی نے اسے گلے لگا لیا۔ تم ہنستے ہوئے بہت اچھے لگتے ہو آہت۔ میری دعا ہے جس کی وجہ سے تم نے ہنسنا سیکھا ہے اس کے ہونٹوں سے کبھی مسکراہٹ جدا نہ ہو۔ سبھی کی باتوں پر آہت کی ہنسی کو بریک لگا۔ وہ سبھی سے الگ ہوا۔ اس بار اس نے سبھی کی کسی بات سے انکار نہیں کیا تھا۔ وہ خود بھی جانتا تھا کہ یہ سب منیزہ کی وجہ سے ہی تھا۔ آمین۔ یہ دعا تو میں بھی ہر وقت کرتا ہوں۔ اس کی ہنسی بہت خوبصورت ہے، اور ایک اور بات، وہ مجھے کبھی انکار نہیں کرے گی، کیونکہ جس طرح میرے دل میں وہ بستی ہے اسی طرح اس کے دل میں بھی آہت حیدر شیخ بستا ہے۔ وہ سبھی کے دونوں کندھے اپنے ہاتھوں میں تھام کر بہت یقین سے بولا تھا۔ اس کے یقین پر سبھی مسکرایا۔ انشاءاللہ۔ اب چلیں یا یہیں کھڑے رہیں گے؟ آہت نے اس کے کندھے چھوڑ کر اپنا بیگ اٹھایا اور سبھی کے ہاتھ پر ڈال دیا۔ سبھی نے بھی اس کی بات کی تائید کی اور اس کا بیگ واپس اس کی طرف اچھال کر گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ وہ دونوں ایک خوبصورت گھر کے سامنے رکے تھے۔ بلا شبہ وہ گھر حسین تھا۔ یہ کس کا گھر ہے؟ آہت باہر کھڑا گھر کا جائزہ لے رہا تھا۔ میرا ہے۔ اس کی بات پر ہاں میں سر ہلا کر آہت بھی اس کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ گھر صاف تھا، یقیناً سبھی نے واپس آ کر صفائی کروائی تھی۔ کیا پریشانی تھی سبھی؟ بتاؤ، تم مجھ سے مل کر تو ایسا بالکل نہیں لگا کہ تم پریشان ہو۔ آہت نے آئی برو چکا کر پوچھا۔ صبر، بتا دوں گا، سانس تو لینے دو یار۔ سبھی سامنے لان کی کرسی پر بیٹھ گیا اور اس کی تائید کرتے آہت بھی اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا اور گھر کا باہر سے جائزہ لینے لگا۔ چلو آؤ تمہیں گھر دکھاؤں۔ سبھی آہت کو کہہ کر اٹھا اور آہت کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ آہت بھی اس کی تائید میں اس کے پیچھے اٹھ گیا۔ وہ گارڈن سے ہوتے گلاس ڈور کو سلائڈ کر کے اندر آ گئے۔ اندر کا گھر باہر سے کہیں زیادہ حسین تھا۔ بڑا سا لاؤنج کی ایک طرف سے اوپر جاتی سیڑھیاں تھیں۔ لاؤنج کافی بڑا تھا۔ لاؤنج کے انٹرنس ڈور کے بالکل سامنے ایک اور بالکل ویسا ہی گلاس ڈور تھا جو فی الحال بند تھا۔ وہاں ایک طرف کچن کا دروازہ تھا اور اس کے ساتھ ہی 2 دروازے اور تھے۔ ان میں سے ایک ڈائننگ روم تھا اور دوسرا خالی تھا۔ وہاں کچھ پرانی پینٹنگز اور اسی طرح کا سامان رکھا تھا۔ وہ کمرہ باقی کمروں کی طرح صاف نہیں تھا۔ دیکھ کے معلوم ہوتا تھا جیسے اس کی صفائی کئی سالوں سے نہیں کی گئی ہو۔ یہ روم اتنا گندا کیوں ہے سبھی؟ آہت بھی سبھی کے پیچھے اس روم سے نکل گیا۔ سبھی تو پہلے ہی نکل چکا تھا کیونکہ اس کی صفائی نہیں ہوئی۔ انداز سنجیدہ تھا پر جواب بالکل بھی سنجیدہ نہیں تھا۔ آہت نے اسے دونوں بھویں اچکا کر دیکھا۔ واہ، کیا جواب تھا! آہت کو تو معلوم ہی نہیں تھا۔ آہت نے نفی میں سر ہلا کے مزید کوئی سوال نہیں کیا۔ آؤ میں تمہیں اس گھر کا سب سے خوبصورت پارٹ دکھاتا ہوں۔ سبھی نے بولتے ہوئے انٹرنس کے سامنے والا گلاس ڈور سلائڈ کیا۔ آہت نے جو بات پر غور کیا وہ یہ تھی کہ اس گھر کا تمام فرنیچر بہت حسین تھا، پر کافی پرانے ڈیزائن کا تھا۔ دیکھنے والے کی آنکھوں کو بھاتا تھا، پر معلوم یہی ہوتا تھا جیسے سالوں پرانا ڈیزائن ہو، کیونکہ اب تو ایسے ڈیزائن بھی دیکھنے میں نہیں ملتے تھے۔ گھر دکھاتے وقت سبھی کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں، سنجیدگی تھی۔ اور دوسری بات جو آہت نے محسوس کی تھی وہ یہ کہ اتنے بڑے گھر میں سبھی کے سوا کوئی نہیں تھا، اور سبھی نے آج تک اسے اپنے گھر والوں کے بارے میں کچھ بتایا بھی تو نہیں تھا، اور نہ ہی اس نے کبھی خود جاننے میں دلچسپی لی، مگر اب وہ اسے پوچھنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ تم تو کچھ مہینے پہلے ہی پاکستان آنے والے تھے، تو دیر سے کیوں آئے؟ اور واپس کب ہے تمہاری؟ چائے کا کپ ہاتھ میں پکڑے وہ دونوں واپس اسے جھولے پر بیٹھے تھے۔ آیا تھا پہلے بھی، اور اب واپس نہیں جاؤں گا۔ سبھی نے جتنے آرام سے بات کہی تھی آہت نے اتنی ہی حیرانی سے سنی تھی۔ کیا مطلب؟ تم پہلے بھی آئے تھے؟ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ خیر سچ بتا، تم ہمیشہ کے لیے آ گئے ہو؟ آہت نے خوشی سے پوچھا۔ خوشی اس کے چہرے پر واضح تھی۔ یہ تو بہترین ہو گیا۔ یہ بتاؤ کیا سوچا ہے، پاکستان میں رہ کر کیا کرو گے؟ آہت نے چائے کا کپ ہونٹوں سے لگایا۔ سرپرائز یہ ہے کہ تم ایک ایس پی کے سامنے بیٹھے ہو۔ کیوں ملک کا مستقبل خراب کرنا چاہ رہے ہو؟ آہت چائے کا کپ نیچے سائڈ میں رکھ کر ہنسنے لگا۔ آہت؟ سبھی دانت پیستے گھورا۔ صبح اس کی آنکھ دیر سے کھلی۔ انگڑائی لیتے ہوئے جمائی روکنے اس نے سیدھے ہاتھ کی پشت منہ سے لگائی اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس وقت وہ بلیک بنیان اور بلیک ہی ٹراؤزر میں تھا۔ بلیک رنگ میں اس کی رنگت ابھر رہی تھی۔ آنکھوں میں نیند کی وجہ سے لالی گھلی ہوئی تھی۔ بال ماتھے پر بکھرے تھے اور وہ ایک حسین مرد تھا۔ کچھ منٹ وہ ایسے ہی بے دھیانی میں بیٹھا رہا۔ دماغ بیدار ہوا تو فوراً اپنا موبائل اٹھایا، جلدی سے ان باکس کھولا۔ وہاں منیزہ کا کوئی میسج نہیں تھا۔ واٹس ایپ کھولا، وہاں بھی کوئی میسج نہیں تھا۔ اس نے موبائل کو دیکھا۔ اسے ایسا لگا جیسے موبائل اسے منہ چڑھا رہا ہو۔ اسے منہ ٹیڑھا کیا اور ایک میسج ٹائپ کیا۔ گڈ مارننگ ڈیئر چھپکلی۔ میسج ٹائپ کر کے وہ خود ہی ہنس دیا۔ اسے معلوم تھا اب وہ اس کو فوراً جواب دے گی اور لڑے گی بھی، اور وہ یہی چاہتا تھا۔
موبائل واپس رکھ کر وہ فریش ہونے چلا گیا۔ وہ فریش ہو کر واپس آیا اور سب سے پہلے اسے میسج چیک کیا۔ اس کو یقین تھا کہ اب تک منیزہ میسیجز کی لائن لگا چکی ہوگی، پر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس نے مایوسی سے موبائل کو دیکھا، پھر ایک کوشچن مارک کا میسج سینڈ کیا اور موبائل کو کرتے کی جیب میں ڈال کر نیچے چلا گیا۔ خیریت ہے؟ یہ صبح ہی صبح سڑا ہوا ناریل کیوں بن گئے؟ سبھی کو اس کو دیکھ کر اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا موڈ کچھ ٹھیک نہیں۔ کچھ نہیں، وہی انداز۔ پھر ایسے بیوہ عورتوں کا رول کیوں پلے کر رہی ہو یار؟ بولتے ہوئے سبھی نے پلیٹ سے ایک ٹوسٹ اٹھایا اور اس پر مکھن لگانے لگا۔ کل رات کو اس کا لاسٹ میسج آیا تھا، دوبارہ کوئی میسج نہیں آیا، نہ اس نے جواب دیا۔ احد اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اب وہ کافی کا مگ نیچے رکھے اس کے کناریوں پر گول گول انگلیاں گھما رہا تھا۔ سبھی نے احد سے موبائل لے کر اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ اس کا بار بار موبائل چیک کرنا سبھی کو چڑھا رہا تھا۔ وہ سبھی کے ساتھ سمندر کے کنارے آیا تھا۔ سمندر کنارے اس کا دن بہت اچھا گزرا تھا۔ اسے آج پورا دن منیزہ کی یاد آئی تھی۔ اسے شدت سے خواہش ہوئی تھی کہ منیزہ بھی اس کے ساتھ ہوتی۔ جگہ اور ماحول پسند کا ہو تو پسندیدہ شخص کے ساتھ ہونے سے وقت اور حسین ہو جاتا ہے۔ واپسی کے لیے وہ لوگ گاڑی میں بیٹھے اور سب سے پہلے احد نے سبھی سے موبائل لیا۔ موبائل لیتے ہوئے اس کی آنکھوں میں الگ ہی چمک تھی۔ اس کو خیال تھا کہ اب تک منیزہ اسے کئی کال اور میسیجز کر چکی ہوگی، پر موبائل دیکھ کر اسے بہت مایوسی ہوئی۔ سارے دن کی جو خوشی تھی وہ پل میں ہوا ہو گئی۔ اس نے اگلے لمحے ہی منیزہ کو کال ملائی اور ایک کے بعد کئی کالز کی، پر مسلسل بیل جانے کے بعد بھی کوئی کال ریسیو نہیں ہوئی۔ اب احد واقعی پریشان ہوا تھا۔ اس نے منیزہ کو میسیجز بھی کیے پر وہ بھی سین نہیں ہوئے۔ اس نے منیزہ کا واٹس ایپ پر لاسٹ سین دیکھا تو کل رات کا تھا۔ اسے تشویش ہوئی، منیزہ نے ایسا کبھی نہیں کیا تھا۔ ابے یار، اگر وہ کال نہیں اٹھا رہی ہے، میسیجز کا جواب نہیں دے رہی تو اس میں کون سی اتنی پریشانی والی بات ہے؟ مصروف ہوگی یار، انسان کو 10 کام ہوتے ہیں۔ احد نے بس اتنے ہی جواب پر اکتفا کیا۔ وہ بالکل نہیں چاہتا تھا کہ سبھی اس وقت اس کا پہلے سے خراب دماغ مزید خراب کریں۔ احد اس وقت سبھی کے ساتھ کراچی کی صدر مارکیٹ میں تھا۔ یہاں وہ سبھی کی ضد پر آیا تھا۔ یہاں سبھی کو کسی خاص بندے سے ملنا تھا۔ یہاں سے واپسی میں وہ احد کو مارکیٹ گھمانے کا ارادہ رکھتا تھا، اور احد کا موڈ جو پہلے ہی آف تھا اب مکمل طور پر خراب ہو چکا تھا۔ اسے رش اور شور کی جگہ بالکل پسند نہیں تھی، اور ابھی وہ اسے ایک ہوٹل کے سامنے کھڑا کر کے پتہ نہیں کہاں غائب تھا، اور اس ہوٹل سے آتی آوازیں اور اتنے رش میں اسے گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی وہ غصے سے مزید بے حال ہوتا ہے، اتنے میں اسے محسوس ہوا کہ اس کی جیب میں پڑا موبائل بج رہا ہے۔ اس نے موبائل نکالا۔ اس نے یہ سوچا تھا کہ سبھی کی کال ہوگی، پر اسکرین پر جگمگاتے نام نے تو جیسے اس کا سارا غصہ ہوا کر دیا، اور اب اتنے شور میں بھی اسے کسی کی آواز محسوس نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ کال کرنے والی ہستی منیزہ تھی۔ لیکن اس کے کال اٹھانے سے پہلے ہی کال کٹ گئی۔ اس نے ایک بھی لمحہ لگائے بغیر دوبارہ کال کی، اور کال دوسری بیل پر ہی اٹھا لی گئی۔ ہیلو، منیزہ کی آواز کانوں میں پڑتے ہی اس نے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولیں۔ ابھی وہ جواب دیتا اس سے پہلے ہی اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے ہاتھ سے موبائل چھینتا ہوا بھاگا ہو۔ وہ سکتے کی کیفیت میں اپنے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا جہاں ابھی کچھ دیر پہلے ہی موبائل تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو اس کا سکتا ٹوٹا۔ ایک دبلا پتلا لڑکا ہجوم کو چیرتے ہوئے بھاگ رہا تھا۔ وہ بھی ایک لمحہ لگائے بغیر اس کے پیچھے بھاگا، اور اب صورتحال کچھ یہ تھی کہ وہ چور آگے آگے بھاگ رہا تھا اور احد اس کے پیچھے پیچھے۔ چور احد سے 2 قدم کے فاصلے پر تھا۔ وہ اسے پکڑ ہی لیتا، لیکن اتنے میں کوئی اس سے زور سے ٹکرایا۔ احد کا یوں لگا جیسے اس نے دن میں تارے دیکھے ہوں۔ ہوش میں آتے ہی اس نے آگے دیکھا جہاں چور کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ اپنے سے ٹکرانے والے شخص کو بخش دیتا اگر وہ سبھی نہ ہوتا تو۔ اب تو اسے سبھی پر اور غصہ آ رہا تھا۔ اسے ان سب پریشانی کی وجہ سامنے کھڑا شخص لگ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو اور کیوں بھاگ رہے تھے؟ چور میرا موبائل لے کے بھاگ گیا۔ اس نے شدید غصے سے سبھی کو گھورا۔ تو اس میں میری کیا غلطی ہے؟ آج سبھی کو پہلی بار احد کا یہ انداز برا لگا، اس لیے اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ساری غلطی تمہاری ہی تو ہے مسٹر سبھی، نہ تم مجھے لاتے، نہ یہاں آ کر میرا دماغ خراب ہوتا، نہ موبائل جاتا، پر یہاں پر بھی تو تم بیچ میں آ گئے۔ میں اس تک پہنچنے ہی والا تھا، پر نہیں، تمہیں سکون کیسے ملے گا جب تک میری بینڈ نہ بجا دو۔ اس وقت احد شدید غصے میں تھا، لیکن اس بار مقابل بھی پہلے سے ہی کچھ پریشان تھا۔ موبائل چوری ہوا ہے نا، وہ بھی میری وجہ سے، نیا دلا دوں گا۔ سبھی سنجیدگی سے بولتے آگے بڑھ گیا۔ سبھی کو ناراض دیکھ کر اسے اپنے سخت الفاظ اور لہجے پر افسوس ہوا۔ اس کی کال آئی تھی، آج 2 دن بعد میں اس سے بات کرتا، پر اتنے میں وہ چور موبائل لے کے بھاگ گیا۔ احد بھی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ احد کا تو پہلے ہی مارکیٹ گھومنے کا موڈ نہیں تھا، پر اب سبھی کا بھی ارادہ بدل گیا تھا۔ سبھی نے احد کی بات کا جواب نہیں دیا اور چہرے پر ناراضگی کا بورڈ لگا لیا۔ اچھا سوری،
اب ایسی شکل بنا کے میرا موڈ اور ख़راب مت کرو. خالی اپنے موڈ کی پرواہ ہے، اور میرے موڈ کا کیا؟ وہ گیا بھاڑ میں، ہے نا؟ سبھی نے بھی گاڑی اسٹارٹ کر کے سر جھکا لیا. باقی راستہ دونوں میں خاموشی سے کٹا. السلام علیکم. پلیز پیارے ریڈرز، آپ لوگ کمنٹ نہیں کرتے، اپنی رائے کا اظہار نہیں کرتے. پلیز اپنی رائے کا اظہار کیا کریں. کہانی ابھی باقی ہے. امید ہے آپ سب لوگوں کو کہانی بہت پسند آئے گی. اس کا نیکسٹ پارٹ انشاءاللہ کل اسی ٹائم پر آ جائے گا. شکریہ.